پاکستان کا ذہین نوجوان پاکستان سے باہر جا رہا ہے. وہ تو پاکستان کون چلائے گا؟ بالکل وہ کرپٹ لوگ چلائیں گے. پاکستان کا دشمن ہے نا, انہیں پتہ ہے کہ جب تک ان کو کمزور نہیں نہ کریں گے ہمارا ایجنڈا آگے کی طرف نہیں چلے گا. کہ ایران کے اندر جب کسی تقریب میں اقبال کا نام آتا ہے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائنا ہمارا حقیقی دوست واقعی ہے یا وہ بھی صرف ایک مفاد کے تحت دوست؟ دیکھیں, محبت اور نفرت ہوتی ہے, یہ دو طرفہ ہوتی ہے. جی, یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ یہ طرف. آئی ایم ایف کیا ہے؟ دیکھیں, میں آئی ایم ایف کو بطور ادارہ ٹارگٹ نہیں کرتا. آئی ایم ایف کو آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا کہ آپ اپنا مالیاتی ڈسپلن قائم کریں. آپ ڈیوٹی تو چھوڑیں, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جان نہیں چھوڑ رہے ملک کی, دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. دیکھیں میری بات, بجلی, گیس اور پیٹرولیم اگر کسی کو چبھ نہیں نہ رہے تو آپ چیک کر لیں اسے فری مل رہے ہوں گے. کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے. مطلب ہر صحافی سیاستدان بنا ہوا ہے, سیاستدان صحافی بنا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے میرا بڑا پرسنل تعلق رہا ہے جی, کہ, اور میں انہیں بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا, میں انہیں جانتا تھا. اور انہوں نے پاکستانی عوام کو کہا کہ ہم سیاست میں تبدیلی لائیں گے, ہاتھ لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. کیا السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی اس نشست کے اندر میرے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں جو پچھلے تقریباً 35 سال سے پاکستان کو سرو کر رہے ہیں. جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو سرو کر رہے ہیں, یہ ایک ایسے شعبے سے ان کا تعلق ہے جہاں پہ بہت بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں, بند کمروں میں بھی اور بند کمروں کے باہر بھی. اور انہوں نے بڑا ایک پازیٹیو کردار ادا کیا پچھلے 35 سال میں, اور بڑی کھل ڈل کے بات کرتے ہیں. صحافت سے ان کا تعلق ہے. سلمان غنی صاحب کی بات کر رہا ہوں. جناب سلمان غنی صاحب نے اپنے مختلف چینلز کے اوپر اپنے جو ہے نا سروسز دیں, اور جہاں پہ یہ کھل ڈل کے بات کرتے ہیں وہاں پہ ان کی بات مانی بھی جاتی ہے. تو آج ان سے کچھ اندر کی باتیں نکلوانے کی کوشش کریں گے اور ایک مزیدار سے ان سے چٹ چیٹ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت یہ جو بندر بانٹ ہوئی ہے ملک کے اندر, یہ کس وجہ سے ہوئی ہے اور ان کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے. جی, آپ کو بھی بہت شکریہ جی, آپ نے بڑا اچھا میرا تعارف کروایا. سر یہ تعارف تو میں آگاہی ہوئی ہے اس سے. میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کا تعارف کروا سکوں, کیونکہ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے واقعی جنرلی پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے, اور ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے تاکہ جو آگے ینگسٹر ہمارے ہیں ان کو بھی ایک روڈ میپ مل سکے. خدا کرے منیر صاحب ایسا ہی ہو جی, کہ آپ نے جو میرے بارے میں رائے کا اظہار کیا ہے. بات یہ کہ ہمارے یہاں نا سچ کا بڑا فقدان ہے, اور سچ کے بارے میں میری ایک شروع سے رائے ہے کہ سچ ایک معصوم بچے کی مانند ہوتا ہے کہ آپ اسے کتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں نا, وہ کہیں نہ کہیں سے منہ نکال کے مسکرا دیتا ہے, اور اس میں جان بہت ہے. تو غنی صاحب, یہ لت کہاں سے لگی ہمیں جھوٹ بولنے کی اور یہ فریب کی؟ ایک مطلب ہم ایک مسلم امت کے بہت بڑے مطلب علامت دار ہیں. کہاں پہ ایسا ہوا, ہم سے غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ایز اے نیشن ہم نیشن بن کیوں نہیں سکے, ہجوم کیوں رہ گئے؟ دیکھیں, یہ تو آپ نے شروع میں ایک بہت بڑا کویشچن کیا ہے. یہ تو بات میرا خیال کسی عالم دین سے کی جاتی, کسی بہت بڑے سیاستدان سے کی جاتی. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے, دوسرا یہ کہ ہم سچ نہیں بولتے. اور سچ آپ نے کہا کہ کیوں نہیں بولتے, ہمارے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ہم اپنے انٹرسٹ کا سچ بولتے ہیں. ایک کھلا اور واضح سچ بولنے سے انکاری ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر ہم پاکستان میں جہاں اخلاقی بحران کا شکار ہے, وہاں لیڈرشپ کا بحران بھی ہے. کسی ایک لیڈر کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ جی یہ سچ بولتا ہے. یہ دھیان ہماری اسلامی ہسٹری کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے بدترین دشمن بھی انہیں کہتے تھے یہ شخص سچ بولتا ہے, یہ دیانتدار ہے. پھر آپ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح, کہ ان کے مخالفین بھی ان کی لیڈرشپ کو سراہتے نظر آتے تھے. کہ بات یہ کہ سچ میں بڑی جان ہوتی ہے, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیڈرشپ کا بحران ہے, اخلاقی بحران ہے, اور ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی سچ نہیں بولتے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک طرف ہم آپ نے کہ نیوکلیئر پاور ہیں, دوسری طرف ہم ایک انتشار اور خلفشار سے دو چار ہیں. ایک ہاتھ میں ہمارے ایٹمی پروگرام ہے, دوسرے ہاتھ میں ہمارے کشکول ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, تانی کی تانی بگڑی ہوئی ہے. تو وہی چکر ہے ٹاپ ٹو باٹم سر, فیکٹری اونر سے لے کے ایک ریڈی والا. اور یہ نظریے کی بنیاد پہ بننے والی مملکت ہے. ایک تجربہ گاہ بنائی جا رہی تھی. حضرت اقبال نے, ان کی ایک سوچ اور اپروچ تھی کہ ایک ایسی تجربہ گاہ بنائیں گے کہ جو دنیا کے لیے آئیڈیل ہوگی. اور آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں, اس کا ہمیں ویسے جائزہ ضرور لینا چاہیے بحیثیت مجموعی کہ ہم یہاں تک کیوں پہنچے. سر دیکھیں, میں نے اس پہ ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں ینگسٹر کے حوالے سے, کہ ہم اگر نقشے پہ دیکھیں نا, ڈاٹ ہی ہیں.
چھوٹا سا ایک ڈاٹ ہے ہم لوگ, اس کے باوجود بھی نیگیٹیوٹی میں ہم ایک امپیکٹ رکھتے ہیں دنیا میں. تو اسی کو اگر ہم ٹرن کر دیں پازیٹیوٹی کی سائڈ پہ تو میرا خیال ہے پاپولیشن میں ہم اچھا خاصی تعداد ہے ہماری. میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر لیڈرشپ درست ہو نا, دنیا کی آپ سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ قوموں کو آگے لے جاتی ہے. میں اس کی مثال ابھی کل یہ ترکی کی کیا صورتحال تھی, ایک لیڈرشپ وہاں پر آئی ہے اور اس نے وہاں پر ڈیلیور کیا ہے کہ پاکستان کے اندر آج جمہوریت ہے, جمہوری عمل ہے. کیا یہ جمہوریت ہے کہ جس جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک نہ پہنچیں, جس جمہوریت کو آپ اپنے ذاتی خاندانی مفادات تک محدود کر لیں اور اپنی خاندانی اپروچ سے باہر نہ دیکھیں, تو وہ ڈیموکریسی کیسی ہے؟ اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنی ہوئی مملکت ہے. ایک کریڈیبل لیڈرشپ آپ کے پاس تھی, 7 سال کے اندر وہ حضرت اقبال کا خواب جو ہے وہ حقیقت بن گیا. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں, دیکھیں میں مایوس ہونے والا بندہ نہیں ہوں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر سے لیڈرشپ اگر آ جائے ایک ایسی, وہ پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. میں آپ کے پاس سے جہاں سے آیا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی میں آج غزہ مارچ تھی, ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر اسٹوڈنٹس اس مارچ میں شریک تھے. میں نوجوانوں کے چہرے پڑھتا رہا کہ آپ دیکھیں کہ یہ تبدیلی جو آتی ہے نوجوانوں میں سے آتی ہے. یہ غزہ کا ایشو جو ہے, یہ اقصیٰ کا جو ایشو ہے, کہ میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں کہ یہ امریکی یونیورسٹیز میں کیا آگ لگی ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ بالکل. کیا وہ عرب ہیں؟ لیکن ان کے اندر انسانیت ہے کہ وہ جو معاملہ ہارورڈ سے شروع ہوا تھا, برکلے سے ہوتا ہوا کیلیفورنیا, اب کولمبیا اور اب آسٹریلیا اور اب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. اس کا مطلب انسانیت ابھی زندہ ہے, یہاں سے بہتر ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ اہل مغرب ہیں کہ مغرب کو ہم کوستے بھی تھے, مغرب کے بارے میں ہم بہت کچھ کہتے تھے. اس کا مطلب مغرب میں انسانیت زندہ ہے اور ہمارا ایشو ہے, ہماری سرزمین ہے, نبیوں کی سرزمین ہے. یہ مشرق کو سانپ کیوں سونگا ہوا ہے, اس کا انالائز بھی کرنا. بالکل ایسے ہی سر, ایسے ہی جو آپ نے بات کی نا نوجوانوں کی. دیکھیں ابھی نوجوان کے اندر اس وقت اسپارک ہے. میں بڑی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم دنیا کے ان چند ممالک میں ہیں جن کے پاس 60% سے زیادہ آبادی ہے. 10 سے 12 ملکوں میں گیا ہوں. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل سے ذہین کہیں اور نوجوان نسل نہیں ہے. صرف وسائل ہی نہیں ہے, اس کے باوجود دیکھیں ذرا. نہیں, نام وسائل ہونے کے باوجود آپ نے ذرا موقع دے کے دیکھیں کہ میں جرنلزم میں جب آیا تھا تو ہم لوگ ایم صحافت کر کے آئے تھے. ہمیں ان آرگنائزیشن میں کوئی صحافی نہیں سمجھتا تھا. اب جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. بات یہ کہ ان کا ویژن بھی کلیئر ہے. دیکھیں ایک ٹیکنالوجی کی دنیا, آئی ٹی کی دنیا ہے. لوگ جس نے آگے جانا ہے, میں وہ شخص ہوں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ذہین آدمی پیچھے رہ سکتا ہے, محنتی آدمی کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا. وہ اپنی تھوڑی سی آپ والی بات کو بڑھاؤں گا سر, تھوڑی سی صرف بیک چاہیے, تھپکی چاہیے بس نوجوان کو کہ یار یہ آپ کو روڈ میپ دے رہے ہیں, ہلکی سی تھپکی مار دیں, وہ کھڑا ہے. یہ آپ کے جس اسٹائل پہ تھپکی کہہ رہے ہیں نا, یہ تھپکی کسی اور جگہ چلتی ہے, نوجوانوں میں نہیں چلتی. سر اس وقت چاہیے, پتہ کیوں؟ دیکھیں میں کیونکہ خود نوجوانوں کی ترجمانی کرتا ہوں کچھ پلیٹ فارم پہ. سر مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان اس وقت پھڑپڑا رہا ہے, کام کر رہا ہے, ڈالر لے کے آ رہا ہے ملک میں, لیکن اس کو اس پہ بھی روکا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کا ڈالر پراپر نہیں آنے دیا جا رہا ہے. اس میں منیش صاحب آپ نے درست بات کی ہے. آپ نے کہا کہ نوجوان ڈالر لے کے آ رہا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا ذہین نوجوان پاکستان سے باہر جا رہا ہے. وہ تو پاکستان کون چلائے گا؟ وہ کرپٹ لوگ چلائیں گے. بات یہ کہ ہمارے اندر یا میں بھی دیکھ رہا تھا یہ گندم کا بحران ہے. بھائی آج اگر پاکستان کے اندر قید سالی نہیں ہے, پاکستان میں فاقہ کشی نہیں ہوئی, اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک زرعی ملک تھے, کسان تھا. اور کس نے یہ جو گندم وقت سے پہلے امپورٹ کر لی. اس وقت آپ دیکھیں پورا میڈیا میں اس شخص کا نام نہیں لیا جا رہا. سر نہیں لیا جائے گا, نہیں لیا جا رہا. اربوں کمائے کسی نے, نام کو کیوں نہیں لے رہا؟ اور اگر لے بھی دیں گے تو کیا میڈیا میں نام آ جائے گا؟ یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. لفافے پہنچے ہوئے ہیں. نہیں میں نہیں سمجھتا. دیکھیں بے وقت آپ نے گندم امپورٹ کی, اور میں آپ کو گندم کے بارے میں بتا دوں, یہ جہاں سے گندم رشین گندم ہے نا, یہ پاکستانی جو ہیں یہ کریں یا کچھ نہیں کھاتے بہت اچھے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے. پاکستان سے اچھی گندم نہیں ہے, پاکستان سے اچھا فروٹ نہیں ہے, پاکستان سے اچھی ویجیٹیبل نہیں ہے. پھر میں وہی بات کہوں گا, آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. سر آپ کے رائس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں سے جا رہا ہے دبئی. آپ کا کپاس جو تھی دنیا بھر میں آپ ایکسپورٹ کرتے تھے, بالکل آپ نے وہاں پر گنا لگا دیا. تو آج ایکسپورٹ کا بحران, گندم کا بحران, سبزیوں کا بحران. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ہم نے اچھا پھر آپ اپنی اسمبلیز کے اندر دیکھ لیں, آپ کے 75% ممبر جو ہیں وہ دیہی علاقوں سے, بولتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن اس وقت جو کرائسس آیا ہوا ہے کہ جو کسان بیچارہ سارا سال اس کے خون پسینے کی کمائی جو ہے, اس نے گندم گھر کے لیے بھی رکھنی ہے, اور اس نے گندم بیچ کے کھاد والے کے پیسے بھی دینے ہیں, ڈیزل والے کے پیسے بھی دینے ہیں, بچی کی شادی بھی کرنی ہے, بچے کے لیے دوائیاں بھی لینی ہیں. اس کا کوئی پریشانی پورا سال سر اس پر چلے گا نا, اس پہ ہی
पूरा साल उसने उसको देखना। आप देखें पाकिस्तानी 1 या 2 कंटेनर पाकिस्तानी चावल का जाता है, 3 कंटेनर इंडियन चावल के मिक्स होते हैं और उसको कह के क्या बेचा जाता है, मेड इन इंडिया। ये दुबई के अंदर ज़रा मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात, पिछले दिनों मेरी ईरानी कौंसल से एक मुलाकात थी, मैं हैरान हुआ। उसने कहा जी कि हम पाकिस्तानी राइस को ही तरजीह देते हैं और पाकिस्तानी राइस मंगवाते हैं, हमें इंडियन राइस की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या बात करें यार कि जैसे बात है कि आपने नौजवान नस्ल की बात की है। अब मैंने तो आपको कहा कि कौन सी चीज़ है जो कुदरत ने पाकिस्तान को नहीं दी, और हम एक कम्प्लेक्स का शिकार हैं। हम बेईमानी करते हैं, हम झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हुए शर्मिंदा भी नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सूरत हाल है। सर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये आपके अंदर जो इस वक्त तड़प है ना, ये काश ये अरबाब इख्तियार जो लोग हैं जो बंद कमरों में बैठे हैं ठंडे, उनके भी हो। थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइएगा, जब आप लोग एक अपनी जो जवानी की तरफ जा रहे थे या जो स्कूल की लाइफ से निकले, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए, क्योंकि उस वक्त सुनने में यह हालात बहुत बेहतर हुआ करते थे। देखें, मेरा उखाड़ा से तल्लुक़ है। सही। और मेरी फैमिली किसी हद तक पॉलिटिकल थी, इलेक्शन तो लड़ने वाले नहीं थे, लेकिन नज़रियाती फैमिली थी। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि मुझे जो प्लस पॉइंट मैं समझता हूँ कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया। लोग इसे बुरा समझते हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज उखाड़ा का इलेक्टेड जॉइंट सेक्रेटरी, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना। और आपने कहा कि उस ज़माने में खालिस लोग थे, खालिस ग़ज़ाएँ थी, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ मेरा ज़िला बड़े हद तक नज़रियाती भी था और सियासी भी था। सही। कि उस ज़िले में अगर 4 MNA थे ना, 3 फेडरल मिनिस्टर हुआ करते थे, यासीन भट्टू, सजाद हैदर, मियाँ ज़मान, देखिए बड़े बड़े नाम होते थे। अब ऐसा ऐसा वो चीज़ नहीं रही। ये क्यों कर नहीं रही? देखें, ये एक अलमिया है, एक सियासी अलमिया है कि आप बजाय आगे की तरफ जाने के आप पीछे की तरफ गए। ये एटॉमिक की कहानी अगर आप मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जिस तरह हम एटॉमिक पावर कैसे बने जी, भाई पाकिस्तान के वर्किंग क्लास के लोग थे। ये डॉक्टर कदीर का ही आप ज़रा जज्बा देख लेना कि जब इंडिया ने पहले 1974 में धमाके किए तो डॉक्टर कदीर ने खुद लेटर लिखा भुट्टो साहब को। उसने कहा कि हम क्यों नहीं कर सकते जी। उन्होंने उसको बुलाया, उन्होंने कहा आप करके दिखा दें। करके दिखा दिया, करके नहीं दिखा दिया। आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम और आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसकी अहमियत और हैसियत का अगर किसी को पता है ना, वो सिर्फ आपके दुश्मन को पता है। बिल्कुल ऐसे कि ये कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन जब तक हम मुआशी वाले से आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सर उस हीरो के साथ हमने क्या किया, उस हीरो के साथ भी क्या किया? उससे मेरा बड़ा पर्सनल तल्लुक़ था। मैं आपको बताऊं, मेरा बड़ा पर्सनल तल्लुक़ था और मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हमने अपने हीरोज़ के साथ यही कुछ किया है। सर ऐसे ही है। कायद-ए-आज़म के आखिरी याम में पढ़ के देख लें। बिल्कुल ऐसे ही। कर्नल डॉक्टर अलाई बख्श की किताब है, सब कुछ उसमें मौजूद है। हमने अपने हीरोज़ के साथ अच्छा नहीं किया और इसीलिए हम इस नैच पे खड़े हैं। तो उसके बाद सर आप जब आगे बढ़े अपनी यूनिवर्सिटी की? मैं आया जी पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन किया और वहाँ से मैंने अपनी अमली सहाफ़त का आगाज़ जंग से किया। जंग के बाद मेरे एक मेहरबान थे चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब, बहुत बड़े एंकर है इस वक्त। उनका एक अखबार था सियासी लोग, फैक्ट्स इंटरनेशनल, और रोज़नामा पाकिस्तान के मैं बानियों में से था। एक बात मैं आपको बड़ी दिलचस्प बताऊँ कि मैंने ज़िंदगी में जो ख्वाहिश की है और जो दुआ की है ना, मेरी कबूल हुई। माशाल्लाह, क्या बात है। कि मैं जो कहता गया वो मेरा होता गया। कि मैं जब पाकिस्तान में था तो मैंने दुआ की कि मैंने नवाई वक्त में जाना है। मैं नवाई वक्त में चला गया। मैं 14-15 साल नवाई वक्त में रहा हूँ। मैं चीफ रिपोर्टर रहा। मेरा अरूज था, मैं समझता हूँ सहाफ़त का। नवाई वक्त एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा। उसके बाद दुनिया चैनल आया। मेरा चूँकि मियाँ आमिर महमूद साहब से एक पर्सनल तल्लुक़ था, मैं उनके इब्तदाई साथियों में तो नहीं था उससे, लेकिन दुनिया अखबार जब आया मैं उसका पहला एडिटर हूँ। और देखें, जो जर्नलिज़म हम सीख के आए थे ना, ये वो नहीं है। कि उस वक़्त इतनी पाबंदियाँ भी नहीं थी जी। दिल की बात कह भी सकते थे, सुन भी नहीं सकते थे। और एक ना दौड़ थी, वो जो एक्सक्लूसिव ख़बर की दौड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब तो कोई एक्सक्लूसिव ख़बर है ही नहीं है। बात है कि हर ख़बर पहले चैनल्स पे चलती है, वही अखबार के अंदर आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया का एक बड़ा रोल है। जो काम पाकिस्तान के सियासतदानों को करना चाहिए था ना, वो पाकिस्तान के मीडिया ने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं सर मीडिया ने इसका मिसयूज़ भी तो किया है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखें, बात है कि पॉजिटिव काम करना बहुत मुश्किल होता है, उसका उसके असरात बनाना भी मुश्किल होता है। हमारे अंदर भी ब्लैक शीप्स मौजूद हैं। बिल्कुल। और लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि आगे हमेशा वही लोग जाते हैं, एक तो जिनकी बुनियाद मजबूत होती है और दूसरा उनका एक रख रखाव होता है। देखें, हमारे यहाँ एक रुझान आम हुआ है, हम इंडियन जर्नलिस्ट को देखते थे, वो किसी भी टूर्स के अंदर वो बात नहीं करते थे,
ہم دانشور بن گئے سارے. ہم بیٹھ کے اور دانشوری کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف بات کرنا شروع کرتے ہیں. وہ تو شکر کریں منیر صاحب, آپ نے نہیں دیکھا, ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایک زمانے میں یہاں فیشن بن گیا تھا انڈیا کی حمایت, انڈیا کی جو پازیٹیو چیز, پاکستان کا دانشور انڈیا سے بڑا متاثر تھا. یہ کریڈٹ پتہ کس کو ہے؟ یہ کریڈٹ دیا ہے میرا خیال نریندرا مودی کو ہے کہ وہاں پر ایک انتہا پسند اور شدت پسند لیڈرشپ آئی اور انڈین کا اصل چہرہ ہے نا وہ سامنے لے کے آیا. تو اب پاکستان کا دانشور وہ انڈیا کی طرف نہیں دیکھتا. سر اب مین اسٹریم میڈیا جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے پکڑ لیا ہے صرف ویوز لینے کے چکر میں. دیکھیں یہ وہ اینٹی پاکستان کانٹینٹ بنا رہے ہیں سب. یہ بڑا ایک خطرناک رجحان ہے. دیکھیں بات یہ کہ میں بطور جرنلسٹ سوشل میڈیا کا مخالف تو نہیں ہوں جی, لیکن اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ چل کہاں سے رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں کچھ معاملات میں. آپ کے پاس ایک چیز ایسی ہے وہ دنیا کو ہضم نہیں ہو رہی, اور پہلے ہم نے اس چیز کو بنانے میں ایک قربانی دی ہے, اور اب وہ منہ سے نام نہیں لے رہے. وہ پاکستان پہ پریشر ہے. اور جب آپ کے ریاستی اداروں کو خاص طور پہ دیکھیں نا, فوج ہے میری, اگر وہ کوئی سیاسی رول ادا کرنا چاہے گی تو میری بھی ایک ریزرویشن ہے. لیکن جو پاکستان کا دشمن ہے نا, انہیں پتہ ہے کہ جب تک ان کو کمزور نہیں نہ کریں گے ہمارا ایجنڈا آگے کی طرف نہیں چلے گا. ہم آج سے کچھ سال پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ دشمن جو ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہم دشمن کے بارے میں کہتے تھے. میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سے کون سی ایسی کمی چھوڑی جا رہی ہے جو دشمن پوری کرنا چاہتا تھا؟ ہمارے اندر لوگ موجود ہیں. یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے, کیوں کر ہو رہا ہے, اس کے لیے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, آپ اسے ٹریس کر لیں, پہنچ جائیں گے اس تک. دیکھیں اصل چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت میں پاکستانیت کا جذبہ تھا لوگوں میں, کوئی بندہ اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ ہمیں کس طرف دھکیلا جا رہا ہے, کس طرف لے جایا جا رہا ہے پاکستان کی نوجوان نسل. میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم حضرت اقبال جو تھے نا وہ نوجوانوں کے شاعر تھے. میں آپ کو ایک لیٹسٹ واقعہ, میں آپ کے پاس آنے سے پہلے میں گورنر صاحب سے بھی ملا ہوں جی, تو میں حیران ہوا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ سلمان صاحب جب ایرانی پریزیڈنٹ یہاں آئے تو میں نے کہا جی وہ کچھ لیٹ ہو گئے تھے ایئرپورٹ پہ جانے سے. انہوں نے کہا ان کی وائف علیحدہ گئی ہے مزار اقبال پہ, ان کی بیٹی علیحدہ گئی ہے. اصل کمٹمنٹ ایرانیوں کی. آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر جب کسی تقریب میں اقبال کا نام آتا ہے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. یہ آپ کا جو ایرانی پریزیڈنٹ آیا وہ شاید مزار اقبال گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ گورنر صاحب بتا رہے ہیں ان کی بیٹی علیحدہ گئی ہے, ان کی بیوی علیحدہ گئی ہے. یہ کمٹمنٹ ہے. ہم نے اپنا اقبال جو ہے اسے دیس نکالا دے دیا کہ ہمیں بچپن کے اندر جو پرائز ملتا تھا وہ بانگے درا ملتی تھی, بالے جبریل ملتی تھی. اب ذرا اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر ناچ اور گانے شروع. ہاں کتابوں کی ختم بھی نہیں چھوڑا. سر آپ نے تینوں دور دیکھے, آپ نے اخبار کا دور بھی دیکھا, مین اسٹریم میڈیا کا بھی دیکھا, آپ سوشل میڈیا پہ بھی آپ ڈیفینیٹلی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہتر کردار کس نے ادا کیا اور ان میں سے بہتر میڈیم کون سا ہے؟ دیکھیں اس میں ذمہ دار میڈیا پرنٹ میڈیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس کوئی خبر دینے کا, انالیسز دینے کا ٹائم ہوتا ہے, اور آپ بہت کچھ سوچ کے لکھتے ہیں. جی, اور تاریخ یہی ہے, تاریخ جو ہے نا وہ پرنٹ میڈیا ہے. اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا ایک رول آیا, اس میں کسی حد تک ذمہ داری کا فقدان تھا, لیکن چیک ضرور تھا. ہاں بالکل, ایڈیٹوریل چیک ضرور تھا کہ کون سی خبر آنی ہے, اور جواب دہی کا ایک عمل تھا. اور یہ سوشل میڈیا تو مادر پتر آزاد ہے. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ دیکھیں میں ابھی غزہ مارچ سے خطاب میں نے اسٹوڈنٹس کو یہی کہا ہے کہ بھئی آپ تو سارے میڈیا مین ہیں, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نا, سوشل میڈیا پہ ذرا کام کریں نا, اور آپ ذرا دیکھیں کمپیریزن کریں. جب میں امریکن یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں وہ سارے عرب اور مسلمان نہیں ہیں, بالکل ایسے وہ گورے ہیں, وہ انسانیت کی بات کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ جو کام مشرق میں ہونا چاہیے تھا وہ مغرب میں ہو رہا ہے, اور اس میں سوشل میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن دیکھیں میں اور کسی معاملے میں نہیں کہتا, اس معاملے میں قانون سازی بہت ضروری ہے. اس لیے کہ میں اس مائنڈ سیٹ کو جانتا ہوں جو مائنڈ سیٹ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے, اس کے ڈانڈے باہر سے ملتے ہیں, اور اس میں کروڑوں ڈالر مل رہے ہیں, خرچ ہو رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کسی کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی سر پگڑی اچھالنے کے لیے دیکھیں نا, نہ کوئی آپ کے پاس کچھ بھی جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر دیتے ہیں. میں ہمیشہ اداروں کے حوالے سے کہتا ہوں, جن اداروں کے اندر جواب دہی کا عمل ہوتا ہے نا, وہاں پر احتساب ہوتا ہے, وہ ادارے اپنی کارکردگی کے حوالے سے بہت آگے ہوتے ہیں, مضبوط بھی ہوتے ہیں, مؤثر بھی ہوتے ہیں, ڈیلیور بھی کرتے ہیں. جہاں پر احتساب ختم ہو جائے تو وہاں, اور پاکستان میں تو زیادہ ضرورت ہے. بھائی یہ ایک نظریے کی بنیاد پہ بننے والی مملکت تھی, ہمارا ایک نظریاتی رول تھا,
لیکن آج ہم جس کشمکش سے دو چار ہیں، آپ ہماری مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، ہمارے سندھ میں بھی بھرے ہوئے ہیں، صحیح ہے. ایک تماش بینی ہے جو چل رہی ہے اور کوئی اس پہ پکڑ دکڑ نہیں ہے، اور یہ سلسلہ میرا خیال زیادہ دیر منیر صاحب چلنے والا نہیں سر ہے. ایسے ہی ہے، جب تک اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا نا اس وقت تک یہ اپنی پیک تو پکڑ جائے گا، لیکن اس کی وہ جو اس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب پراپر کوئی ساخت نہیں ہے. آج بھی جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ جیسے لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں پرنٹ میڈیا جو ہے نا اس کی ویلیو ہے، وہ ہسٹری ہے آپ کی. بالکل ایسی ہے. سر اس کے اندر بھی جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، اس کے اندر بھی جو بلیک شپ کا اگر ذکر کریں تو ملک کی جو اوور آل دیکھی جائے، جتنا بھی ہمارا سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، یہ جتنا بھی اوور آل کنٹری پیچھے سے پیچھے جاتی جا رہی ہے، ہر آنے والے سال کے ساتھ جیسے ہی برتھ ڈے آتی ہے پاکستان کی تو ایک سال آگے جانے کے بجائے ہم ایک سال اور پیچھے آ جاتے ہیں. اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحافت میں بھی کچھ لوگوں نے نیگیٹو کردار ادا کی ہے؟ دیکھیں میں نے اس لیے کہا کہ بحثیت مجموعی تو پازیٹیو رول ہے جی کہ لوگوں کے اندر شعور عام کیا ہے. کرپٹ عناصر جن پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، کوئی ادارہ نہیں تھا ہاتھ ڈالتا، جرنلسٹوں نے اس پہ ہاتھ ڈالا ہے. جی. لیکن جب ہم میڈیا کی تعریف کرتے ہیں تو بلیک شیپس بھی موجود ہیں، ان سے ہماری بدنامی بھی بہت ہوئی ہے. اور آپ یقین نہیں کریں گے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ عام آدمی کا میڈیا کے بارے میں رول کیا ہے. مطلب میں میڈیا مین ہوں، وہ لوگ آئے کہتے ہیں جی ٹرانسفر کروا دیں، جی پوسٹنگ کروا دیں، جی نوکری کروا دیں، جی فلاں کو فون کر. میں نے کہتا ہوں یار میرا تو وہ واقف نہیں ہے. وہ کہتا تاڑا نا ہی بہت ہے، تو اسی طرح فون. میں نے کہا یار میں اس طرح فون نہیں کرتا، اور اس سے میڈیا جو ہے بدنام ہوا ہے. اور اس میں ہمارے جو ادارے تھے نا، پی ایف یو جو تھا، ہمارے پریس کلب جو ہیں ویسے بڑے مضبوط ہیں. میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اپنا اندرونی صاف ضرور کریں. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ادارے ہیں تو اداروں کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ادارے مضبوط تب ہوتے ہیں اپنی روایات کے حوالے سے، اپنی اقدار کے حوالے سے اور احتساب کے حوالے سے، کہ جب تک میڈیا کے اندر سے کوئی احتساب کی تحریک نہیں چلے گی میڈیا کا رخ بھی درست نہیں ہوگا. البتہ میں پھر ایک بات کہوں گا کہ مایوسی اور بے یقینی بھی ایک انتہا کو پہنچ کے نا پھر یہ امید میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ہم ایک کشمکش سے دو چار ہیں، اور یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. آپ نے اپنے جب ابتدائیے میں ایک بات کہی ہے نا کہ جی کیسا چل رہا ہے پاکستان، میں وہ آدمی ہوں جو مسلسل 6 ماہ سے کہہ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ یہ ہوگا، پرائم منسٹر یہ ہوگا. اگر آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں، میرے سے کسی نے ذمہ دار آدمی نے پوچھ کے اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا یہ ایک بندوبست ہے. دیکھیں یہ ایک بندوبست کے تحت پاکستان چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں الیکشن کمپین میں اپنے پروگرام میں کہتا تھا کہ سمپل میجورٹی ملنی چاہیے جس بھی پارٹی کو آپ دیں، تاکہ وہ اس سے جواب دہی تو ہو. اس وقت میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کس کا گریبان پکڑیں گے اگر پاکستان کو کوئی خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچ جائے؟ کوئی پارٹی بھی جواب دہ نہیں ہے. دیکھیں یہ مملکت دنیا کی آنکھ میں کھٹک رہی ہے، یہ عالم اسلام کی واحد نیوکلیئر پاور ہے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ جو لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں نا، کہ یہ اگر اس صورتحال کے اندر جب آپ کی معیشت ڈاواں ڈول تھی، یہ نیوکلیئر پاور بن گئے نا، یہ اگر معاشی پاور بن گئے تو یہ لیتے جائیں گے. اور پھر اس خطے کے اندر میں یہ اپریل کا مہینہ اٹھا کے دیکھ لیں، چین کا وفد بھی پاکستان آ رہا ہے، سعودی عرب کا وفد بھی پاکستان آ رہا ہے، ایرانی پریزیڈنٹ بھی پاکستان آ رہا ہے. اس کا مطلب پاکستان کچھ ہے. سر لیکن اس کے اگینسٹ ہم میسج کیا دے رہے ہیں؟ یہ سب لوگ تو آ رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں بار بار، لیکن ہمیشہ وہ یوں والے ہاتھ کی طرف ہی جا رہے ہیں. یوں والے ہاتھ کے ساتھ ہم کب جائیں گے؟ اچھا چلیں اس پہ آپ، یہ بڑی اچھا آپ کا کویشچن ہے کہ جی وہ آ بھی رہے ہیں، وہ ہمیں دے بھی رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی کھلونا ہے جو آپ کے پاس ہے. کہ بات یہ کہ وہ بھی تب محفوظ ہوگا. ویسے تو رشیا کے پاس بھی 148 تھے، رشیا ٹوٹ گیا تھا. اصل چیز معاشی طاقت، اور معاشی طاقت بھی میں آپ کو بتاؤں مولوی صاحب، 2017 میں قطع نظر کے کس کی حکومت تھی اس وقت سی پیک آپ کا آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور میں وہاں جرنلسٹ تھا. لوگ تو کورٹس کی طرف دیکھ رہے تھے نا کہ جی پاناما آ گیا اور نواز شریف نکل جائے گا. میں نے کہا نا یہ آئی ایم ایف کی اور سی پیک کی لڑائی تھی. یہ آئی ایم ایف کی اور سی پیک کی لڑائی تھی. اور اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ 2018 میں جب نئی حکومت بنتی ہے وہ آپ کے لیڈر کی، تو وہ جو عبدالرزاق داؤد تھا، اگر آپ کو اس کا بیان یاد ہو، اس نے کہا تھا کہ سی پیک کو 1 سال کے لیے بند کر دیں. اور وہ جو اس وقت کا پرائم منسٹر تھا وہ بلوچستان جیسے سینسٹیو مقام پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے سی پیک میں. اس کے بعد انہی کے دور میں سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. بات یہ سی پیک جو تھا نا، یہ بعض انٹرنیشنل فورسز کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. اور مودی کا مجھے ایک بیان یاد ہے، اس نے کہا کہ کشمیر سے اب ہمیں اتنی پریشانی نہیں جتنی سی پیک سے ہے. سی پیک کی پریشانی یہ تھی کہ دیکھیں میں ہمیشہ چین کو پریفر کرتا ہوں، اور اس میں بھی پاکستان کا جو خارجہ آفس کا
ایک موقف تھا نا بڑا ویلڈ تھا. کچھ سال پہلے پاکستانی خارجہ آفس نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ اس خطے کے مسائل جو اس خطے میں حل ہونے چاہیے, اور خطے کے مسائل کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے. اور پاکستان نے آپ دیکھیں بڑا نقصان برداشت کیا کہ پاکستان یہ کہتا تھا کہ افغانستان کے اندر امن جو ہے ہماری ضرورت ہے, بالکل, اور افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل ناگزیر ہے. اور پھر امریکہ جیسی سپر پاور پتھر چاٹ کے وہاں سے کہیں نکالا ہے کس نے, نکلوایا کس نے, پاکستان نے. پاکستان سہولت کار بنا, وہاں گورنمنٹ بن گئی. اب وہاں سے بھی ہمیں کوئی خیر کی کوئی اچھے سگنل نہیں آ رہا ہے کہ وہاں پر حامد کرزئی صاحب, اشرف غنی صاحب, ہم سمجھ رہے تھے کہ طالبان کی گورنمنٹ بنے گی تو کوئی خیر کی امید ہوگی, کوئی اچھے. آج بھی آپ دیکھ لیں یہ دہشت گردی کی ساری فضا, یہ کبھی آپ نے چیک کیا کہ یہ ہم کہتے ہیں وہ ٹی ٹی دہشت گرد جو ہیں ان کے پاس اسلحہ کون سا ہے؟ امریکن اسلحہ ہے. بالکل ایسے ہی. ان کے پاس پیسہ کون سا ہے؟ انڈین فنڈڈ ہے, اسرائیل ہے. کیوں ہے؟ وہی بات کہ نہیں آگے نہیں جانے دینا. جب بھی آپ کہیں سے ٹیک آف کرنے لگتے ہیں نا تو دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. اور دہشت گردی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس میں ٹھیک ہے اسلحہ ان کا ہے, سہولت کار تو ہم ہیں, سہولت کار تو ہمارے اندر سے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنی لائنز ڈرا کرنی ہے. جب تک ہم اپنی لائنز ڈرا نہیں کریں گے اور کچھ معاملات پہ قوم کے اندر اتفاق رائے نہیں ہوگا تو پاکستان نے آگے کی طرف نہیں جانا. ایک تحریک اب لوگوں کے اندر موجود ہے. دیکھیں سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں یا لڑوائے جا رہے ہیں, وہ تو پتلیوں کی طرح ناچ رہے ہیں. اور بعض ایک دوسرے کو کرپٹ, بددیانت, کیا صرف سیاستدان ہی کرپٹ اور میری کمیونٹی میں نہیں ہے, اور ساری ججز نہیں ہیں, اور سارے لوگ آپ ہر طبقے میں اٹھا کے دیکھ لیں, اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ برے جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائنا ہمارا حقیقی دوست واقعی ہے یا وہ بھی صرف ایک مفاد کے تحت دوست؟ دیکھیں نہیں, میں آپ نا جب دوستی اور دشمنی کے پیمانے پہ دیکھیں گے تو وہ ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا. اور یہ جو دوستی ہوتی ہے نا یا یہ محبت اور نفرت ہوتی ہے یہ دو طرفہ ہوتی ہے. یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک طرفہ. یہ دیکھیں نا سعودی عرب اگر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, آپ کو شاید نہیں پتا کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے کیا کرتا ہے. حرمین شریفین ہے, پاکستان نے سعودی عرب کے تحفظ کی ضامن بنا ہوا ہے. پاکستانی فورسز وہاں پر استعمال ہوں گی, اسی لیے وہ واحد ملک ہے جہاں پر آپ کے سپہ سالار کو بھی کیا پروٹوکول ملتا ہے, وہ بھی ولی عہد سے جا کے ملتا ہے. چین کو میں اس لیے پریفر کرتا ہوں کہ چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1998 میں مجھے اس وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا. تو پاکستانی پرائم منسٹر نے گریٹ ہال میں جب کشمیر کی بات کی تو ان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, صحیح جہاں آپ کھڑے ہیں آپ ہمیں اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو چند ماہ پہلے کی مثال دیتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر سے, یہ بھی ایک المیہ ہے پاکستان میں, کہ دشمن کہے تو بات سمجھ آتی ہے کہ جی پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, جی پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. اس وقت ان کا ایک وزیر خارجہ اسلام آباد آیا تھا اور بلاول بھٹو زرداری تھے وزیر خارجہ. مجھے اس کے وہ الفاظ نہیں بولتے. اس نے کہا نہیں, پاکستان کو ہم نہیں ڈوبنے دیں گے. کیا بات ہے. اور پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. کون بلیک میل کر رہا تھا؟ یہ IMF کیا ہے؟ دیکھیں میں IMF کو بطور ادارہ ٹارگٹ نہیں کرتا. IMF کو آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا کہ آپ اپنا مالیاتی ڈسپلن قائم کریں, آپ اپنا ٹیکس نیٹ وسیع کریں, آپ اپنی اصلاحات کریں. بھائی خرابی تو ہمارے اندر موجود ہے. میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ پاکستان اربوں خربوں ڈالرز کا مقروض ہو گیا ہے, کیا وہ ڈالرز پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ویلفیئر کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ کن کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے. حکمران طبقے کے لیے, پاکستان کی شافیہ کے لیے. UNDP کی رپورٹ ذرا اٹھا کے دیکھیں, ہمارا پرائم منسٹر 2 ارب 3 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگتا پھرتا ہے. 17.5 ارب ڈالر UNDP کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کی شافیہ پہ خرچ ہوتے ہیں, ان کی مراد پر, ان کی عیاشیوں پر. تو ہم اپنے طرز عمل کو میں تبدیلی لائیں نا. پاکستان کے لوگوں پہ لوڈ آپ کب تک ڈالتے رہیں گے؟ حاضر ڈیوٹی تو چھوڑیں, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جان نہیں چھوڑ رہے ملک کی, دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. دیکھیں میری بات, میں یہ کوئی لمبی بات نہیں کر رہا. بجلی کے بل چند سال پہلے اور گیس کے بل چند ماہ پہلے, جس گھر کے اندر بجلی کا بل اور گیس کا بل آ رہا ہے نا, وہاں سکون ہو نہیں سکتا. یہ تو میٹر نہیں کرتا تھا. کبھی پنجاب کے اندر روٹی دال کا مسئلہ ہوا تھا؟ کیوں ہوا ہے؟ یہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ دیکھیں بجلی, گیس اور پیٹرولیم اگر کسی کو چبھ نہیں نہ رہے تو آپ چیک کر لیں اسے فری مل رہے ہوں گے. یہ تو ہر آدمی, امیر ہو غریب ہو, ہر آدمی پریشان ہے. اور وہ جو بچپن میں ہم سنا کرتے تھے جن آیا جن آیا جن آیا, یہ بجلی کا اور گیس کا بل اب جن آیا جن آیا. بالکل ایسے ہی. اور ہر حکمران,
میں آپ کو بڑی دلچسپی کی بات ہوں, آپ 8 فروری سے پہلے کا اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, ان سارے لیڈروں کے بیانات سارے کہتے تھے بستیدار آ کر مہنگائی کا سدباب کریں گے, بجلی اور گیس کے بلوں کا ازالہ کریں گے. صرف وہ اٹھا کے دیکھ لیں اور اب کے اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی آئی ایم ایف بھائی آئی ایم ایف دیکھیں. آج کے پرائم منسٹر کے بارے میں چونکہ انہیں پرسنل جانتا ہوں کہ ہوتا ہے نا کہ کسی آدمی کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے, اور ہم نے بھی انہیں یہاں پنجاب کے اندر ان کی گورنمنٹ ایک ماڈل گورنمنٹ تھی, وہ کہتے ہیں جی کہ میں بجلی اور گیس کے بلوں, اس لیے کہ اس شخص نے بجلی کی پیداوار پوری کرنے میں ایک رول ادا کیا ہے. جب وہ چیف منسٹر تھے ہم لوگ خود ان کے ساتھ جایا کرتے تھے کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی بھائی, اس نے بجلی کی پیداوار تو پوری کر کے دکھا دی, نئے بجلی گھر لگا دیے. لیکن اب مسئلہ یہ نہیں ہے, اب بجلی کی پیداوار تو ہے لیکن یہ بجلی کے بل یہ جھٹکوں سے کم نہیں ہے. جو جمہوریت ڈیلیور نہیں نہ کر پاتی وہ جمہوریت نہیں. سر لیکن اس پہ دیکھیں نا, کوئی بھی چیز پاکستان میں لانگ ٹرم ویژن کے تحت کیوں نہیں دیکھا جاتا. پہلے انہوں نے کہا بھائی سارے جو عوام ہے نا سولر کے پیچھے پڑ جائیں, سولر لگائیں اپنے گھروں میں, گورنمنٹ کی ہیلپ کریں. اب سولر لگا لیے, اب کیا ہوا, یہ پچھلے کچھ 5-10 دن ہوئے ایک نئی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ مطلب لہر. آپ سولر کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم لوگ میڈیا میں آئے تھے تو فرنٹ پیج پہ ہاف پیج کا ایڈ آیا کرتا تھا کہ سی این جی سے گاڑیاں چلائیں. یاد ہے آپ کو سی این جی اسٹیشن لگے تھے کہ یہ ماحولیات فری ہیں, اس سے ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہمارے ہاں ویژن کی کمی ہے. ہم لانگ ٹرمز پالیسیز بنانے کے اہل ہی رہے, ہم ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز پہ کاربند ہیں جس کے رزلٹ سامنے نہیں آتے. دیکھیں ماضی کے اندر کچھ ایشوز پہ اتفاق رائے تھے. مثلا ہم نے نہیں دیکھا کہ معیشت پر سیاست ہوتی تھی, یہ پچھلے 10 سال سے معیشت پہ سیاست ہو رہی ہے. بالکل ایسی ہے بات یہ کہ آپ خود اس طرح کے بیانات دیں. مثلا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں. آپ کی پی آئی اے جو تھی نا, ایک وقت میں پی آئی اے نے 6 ایئر لائنس بنا کے دیں, ایمریٹس جیسی 6 ایئر لائنس بنا کے دیں اور پی اے کے جہاز دے کے لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے دنیا میں لگا. بالکل وہ آپ بیچنے پہ مجبور ہو گئے. اور اس شخص نے, ان کے ایک وزیر نے, جو آپ کے پائلٹس کے بارے میں کہ ان کے لائسنس سب کے جعلی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کا اس کا کتنا نقصان ہوا ہے, اس کا کیا گیا ہے. ویسے اس کی سیاست انجام پہ پہنچ گئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو باشعور بنانا چاہیے, میڈیا کو, لوگوں کو, اور یہ لوگوں پہ چھوڑ دیں کہ وہ اسے سچ سمجھتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. جو درست بات ہے نا آپ کو ضرور کرنی چاہیے. اور مجھے ایک بات پہ یقین ہے کہ دیکھیں آپ مجھے کویشچن کر رہے ہیں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. دیکھنے والے جو ہے نا وہ آپ کا بھی اندازہ کر رہے ہیں اور میرا بھی اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ سوال کہاں سے کر رہے ہیں اور یہ جواب کہاں سے دے رہے ہیں اور کس کی طرف ٹلٹ ہے. لہٰذا یہ انالائز آپ انہیں کرنے دیں کہ درست کیا ہے. اور بات یہ کہ ہم نے بالآخر درستگی کی طرف جانا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کی بنیادوں پہ لاکھوں شہداء کا خون ہے. سر انشاءاللہ ہوگا بالکل ایسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن سر اب دیکھیں نا, جتنے بھی آپ کے پولیٹیکل ونگس ہیں ان سب نے اپنے اپنے میڈیا سیلز بنائے ہوئے ہیں. 2 لوگ اگر اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو 50 لوگ اس کی فیور میں کھڑا کر کے اس کو کالے کو سفید کر لیتے ہیں. اب اس کے اوپر بھی بلکہ روشنی ڈالی ہے کہ یہ جو میڈیا سیلز چل رہے ہیں ان کا کیا کردار ہے پولیٹیکل اس کے اندر, جتنے بھی ہمارے دیکھیں اس پہ آپ کے لاکھوں نوجوانوں کا روزگار بھی ہے. تو بات یہ کہ آپ ان نوجوانوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے, کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے نا. جب میں ایم اے ماس کمیونیکیشن کر کے آیا تو میرے کلاس, ہماری کلاس تو 40 کی تھی, ٹوٹل ڈپارٹمنٹ میں 100 اسٹوڈنٹ تھا. آج اسی ڈپارٹمنٹ میں 1500-2000 اسٹوڈنٹ ہے, تو انہیں بھی تو ہم نے کھپانا ہے. تو بات یہ کہ پلاننگ کی کمی ہے. اور سوشل میڈیا سے مجھے پریشان, میرے خلاف بھی ایک دفعہ کمپین چلی تو میں نے اس لیے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ میرے خلاف جو کچھ وہ کہہ رہے تھے, بات جو لوگ مجھے جانتے ہیں دیکھیں نا, انہیں فیصلہ کرنے دیں کہ کیا میں ویسا ہوں یا نہیں ہوں. لیکن اس سے انتشار ضرور پھیلا ہے, اس سے بے چینی پیدا ہوئی ہے, اس سے معاشرے کے اندر بے یقینی ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, نسخہ کیمیا آپ کے پاس موجود ہے, وہ ہے آپ کا آئین پاکستان. اس کے اندر تمام اداروں کا رول موجود ہے. ہم اصل میں کرتے ہی ہیں کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے. مطلب ہر صحافی سیاستدان بنا ہوا ہے, سیاستدان صحافی بنا ہوا ہے, ہر شخص لڑکا اور لڑکی وہ پہلے اینکر بننا چاہتے ہیں. بھائی ہم نے آگے مار کھائی وہاں پر فیلڈ کے اندر, رپورٹنگ کی, اس کے بعد ایک تگودو کر کے ہم الیکٹرانک میڈیا پہ آئے. پھر ہم آپ دیکھیں کہ مطلب میں عارف نظامی صاحب کو دیکھا کرتا تھا. عارف نظامی صاحب ایڈیٹر تھے نیشن کے. عارف صاحب نے خبر پہ کمپرومائز کبھی نہیں کیا. میں آپ کو بڑی ایک دلچسپ کی بات بتاتا ہوں کہ میری ان سے اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ تو نہیں تھی. انہوں نے مجھے لندن سے فون کیا ہے, اس نے کہا سلمان
احمد محمود کی بے نظیر سے ملاقات ہوئی. اس زمانے میں بڑا تناؤ تھا مسلم لیگ نون, تو ان کی ملاقات ہوئی ہے, میں نے تمہیں نہیں بتایا. اب مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ تم نے خبر دینی ہے. تو بات یہ کہ جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ فیلڈ کی جنہوں نے مار کھائی ہوتی ہے وہ کامیاب جرنلسٹ بنتے ہیں, اور کامیاب جرنلسٹ وہی بنے جو پہلے رپورٹر تھے. آج بھی ہم بھی خبر پہ کمپرومائز نہیں کرتے. میں ہر ایونٹ لاہور کا جو بڑا ایونٹ ہوتا ہے میں خود جا کے دیکھتا ہوں. اس میں اصل دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر رجحان کیا ہے. میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل میں بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن سر یہ بریڈ اب ڈائریکشن نہیں نا پکڑ پا رہی. تو لائن لیڈرشپ نہیں, آپ لائم لائٹ میں آ گئے, آپ لیڈرشپ وہ دیتے ہیں جو پاکستان کے اندر فرسٹ کریٹ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, عمران خان صاحب سے میرا بڑا پرسنل تعلق رہا ہے جی, کہ اور میں انہیں بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا, میں انہیں جانتا تھا, اور انہوں نے پاکستانی عوام کو کہا کہ ہم سیاست میں تبدیلی لائیں گے. اور مجھے یاد پڑتا ہے مینار پاکستان پہ جب 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ تھا, میں نے خود کور کیا ہے, اور ان کے سٹیج کی بیک پہ میں خود اپنے آفس کو بیپر دے رہا تھا. تو میں نے کہا, میرے سامنے ایک پولیس آفیسر کھڑے تھے, بڑے سینئر پولیس آفیسر تھے, تو میں نے کہا کہ آج مینار پاکستان ایک نیا رجحان متعارف کروا رہا ہے, اس لیے کہ ہر بندے کے اندر ایک تحریک ہے, ایک امید ہے. اور ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ایک شعر سنا کرتے تھے کہ حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. کیا بات. وہ پولیس آفیسر میری طرف دیکھ کے مسکراتا رہا. جب وہ بیپر ختم ہوا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کا تو فلاں صاحب سے بڑا قریبی تعلق ہے, تو آپ بیپر تو ان کے خلاف دے رہے ہیں. میں نے کہا مجھے آپ بتائیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ غلط یہ ہے صحیح ہے. کہتا آپ نے تو بات تو درست کی ہے. اگلے دن عمران خان صاحب میرے آفس آئے شکریہ ادا کرنے. صحیح. اور آپ یقین نہیں کریں گے, انہوں نے جن 2 بندوں کے بارے میں مجھے کہا, اس نے کہا کہ یار آپ کے پارٹنر ان کو میں لے لوں. میں نے کہا سر ان دونوں بندوں کے خلاف, میں نے نام لے کے کہا, ان کے تو اگینسٹ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہ آپ کی سیاست کے مسخ کردار ہیں جن سے نوجوانوں کو نفرت ہے. تو اگر انہیں ہی آپ نے ساتھ لینا تو پھر تبدیلی کس بات کی. اور پھر دیکھ لیں وہ سارے موقع پرست ابن الوقت وہ ان کے ساتھ آئے جنہیں وہ اپنے وقت میں ڈاکو قرار دیتے تھے, کسی کو کہتے تھے کہ اس کو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں. وہ سارا گند انہوں نے سمیٹا, اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ کیا ہونا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں باقی حکمران تو اپنے آپ کو پارسا ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. ان کو تو جس شخص نے صادق اور امین قرار دیا اس جج کے بارے میں آپ پتہ کریں گے کہ وہ کیا ہے. تو بات یہ کہ ان سے ہونے والی مایوسی بہت زیادہ ہوئی. اور میں ان کے اقتدار کے بعد نہیں کہتا, میں ریکارڈ پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. جب ان کی سیاست ٹیک آف کر رہی تھی نا, میں کہتا تھا کہ اگر یہ شخص لوگوں کی امیدوں اور توقعات پر پورا نہ اترا تو اس سے ہونے والی مایوسی زیادہ ہوگی. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان سے ہونے والی مایوسی زیادہ ہوگی. لیکن غنی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے 20-25 سال کوشش کی کہ کہیں سے رشتے مل جائیں, نہیں آئے تو انہوں نے کہا پھر آجو جیسے جیسے ہے. تو جیسے انہوں نے یہ جو آپ نے کہا گند سمیٹنے کی کوشش کی, یقین تھا کہ رستہ وہیں سے نکلے گا. گند انہوں نے سمیٹا تو دیکھ لیں پھر وہ ان کو حکومت بھی مل گئی, سب کچھ ہو گیا. اور پھر جو لوگ انہیں لے کے آئے جیسے آپ نے کہا, پھر انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. سر لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ 18-20 سال انہوں نے جو اسٹرگل کی کوشش کرتے رہے کہ اچھے لوگ آئیں, ینگ آئیں آگے, نہیں ملی ان کو. انہوں نے اپنی اسٹرگل کی نفی کر دی. نہیں نفی نہیں کی, لیکن کوالٹی نہیں مل پائی, شاید اس وجہ سے وہ آئے. نہیں انہوں نے, میں نے ریفرنس, میں ان کی ایک چیز ایک لمحے کا عینی شاہد ہوں. اس کا مطلب انہوں نے اپنی نفی کر دی آپ کے سامنے. میں نہیں کہتا کسی کو, میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں. وہ کس کو کہتے تھے کہ اس سے بڑا ڈاکو پنجاب میں کوئی نہیں. اس کے بعد انہوں نے انہیں اسپیکر بنایا. کس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اس شخص کو میں اپنا کبھی چپڑاسی بھی نہ رکھوں, وہ ان کا وزیر داخلہ بنا. میں آپ کو اس طرح 20 آدمیوں کی لسٹ. لیکن پاکستان کے نوجوانوں کے اندر ایک امید اور آس تھی, اس لیے کہ وہ اس سسٹم کے خلاف تھے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ذرا انالائز کریں کسی جگہ جا کے, نوجوانوں کے اندر ایک غصہ ہے, ایک رد عمل ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو موقع نہیں ملتے پاکستان کی سیاست میں. یہ جو چونچوں کا مربع پاکستان کے اندر, کچھ لوگوں کا میں نام نہیں لیتا, ان کی کون سی پولیٹیکل اسٹرگل ہے, وہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, وہ یہ بندوبست کس نے قائم کیا ہے کہ ملک کو آگے لے کے جائے گا, نہیں لے کے جائے گا. یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, یہ تجربہ یہ وقتی طور پہ چل رہا ہے. کہ وہ ویسے تو ہماری وہ بازاری زبان میں کہتے ہیں کہ چائنا کا مال زیادہ دیر نہیں چلتا. بالکل. تو بات یہ کہ جعلی کام زیادہ دیر نہیں چلتا, اور سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے سر, ڈو یو تھنک ہی ول باؤنس بیک, اسٹرانگلی باؤنس بیک کرے گا؟ بات یہ کہ یہ بندوبست ہے, بندوبست سے کتنی دیر تک چلے گا. اس وقت دیکھیں پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, وہ اس کی کوشش ہے کہ پاکستان کو خطرناک زون سے نکالا جائے. آج کوئی نہیں کہتا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے, آج کوئی سری لنکا کا نام نہیں لے رہا.
پاکستان نکلا ہے اپنا خطرناک زون سے نکلا ہے، لیکن ٹیک آف تب کرے گا جب آپ کی نیتیں درست ہوں گی، جب آپ کی پالیسیز درست ہوں گی. جب پاکستان ٹیک آف کرنے لگتا ہے ٹانگیں کون کھینچ دیتا ہے ان کی. لیکن اس میں لگتا ہے آپ کو سر ٹیک آف، کیونکہ دیکھیں وہ ہوتا ہے نا عادت بھی بن جاتی ہے، 30-35 سال ایک بندے کی عادت ہو اس طرح کے کام. دیکھیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ جی مجھے لگتا ہے، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن فی الحال مجھے ابھی اس لیے نہیں لگتا کہ جس طرح کا بندوبست قائم کیا گیا ہے نا. دیکھیں اگر میرے ذمے کوئی چیز لگی ہوگی وہ کریڈٹ بھی میرا ہوگا. بالکل. اس ملک کے اندر آپ ایسے سیاستدانوں کو آگے لاتے ہیں، سارا گاند سیاستدانوں کے اوپر ڈل جاتا ہے اور باقی فورسز جو وہ ناتی دھوتی رہ جاتی ہیں. یہ کام نہیں چلے گا. آپ کے پاس آئین پاکستان موجود ہے، آئین پاکستان کی طرف لوٹ جائیں، اس میں سب کا رول موجود ہے اور اپنا اپنا کام کریں. میرا کوئی کام نہیں. دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اب ریکارڈ پہ ہے کہ مجھے بھی گورنمنٹ کے مناسب کی پیشکش ہوئی ہے. میرے پاس نوٹیفیکیشن موجود ہے میرے موبائل پہ. میں نے کہا جی میں جرنلسٹ ہوں، مجھے جرنلسٹ رہنا ہے. ہمیں اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. جب بھی آپ اپنا کام نہیں نہ کرتے دوسرے کا کام کرتے ہیں تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ گئے بھی تو ہیں نا، ابھی کے شعبے کے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگ گئے ہیں، بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں. میں اسے اچھا نہیں سمجھتا. آپ کو بڑی کلیئر کر دوں. پنجاب کے بارے میں سر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو پنجاب میں بھی ہوا ہے، جو سی ایم لگائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درست فیصلہ تھا؟ دیکھیں ان کو میرا خیال اگر میں یہ کہوں کہ جرنلسٹوں میں سب سے پہلے جو 2-3 لوگ تھے ان میں سے میں ایک تھا. صحیح. کہ یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، یہ باپ کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے. کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے تعلق دیکھ لیں تو بات یہ کہ ان کا مجھے آج تک یاد ہے کہ 1998 میں جب ان کے والد محترم کا تختہ الٹا گیا حکومت کا تو میرا ان سے رابطہ ہوا. تو ان کی والدہ بڑی گریسفل تھی. صحیح. اور ان کے ہاں ایک مشرقیت بہت زیادہ تھی. لیکن مریم نواز صاحبہ کو میں شروع سے آج تک دیکھ رہا ہوں، یہ بڑی اگریسو ہیں. یہ بھی جیسے شہباز شریف صاحب کا میں کمپیریزن نہیں کرتا کہ وہ ایک ہوتا ہے کہ آگے جانے کی ایک، لیکن آگے جانے کے لیے نا پنجاب کی چیف منسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ پرائم منسٹرشپ سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس لیے پرائم منسٹر کو تو پھر پھانسی بھی چڑھنا پڑتا ہے، اسے جلا وطن بھی ہونا پڑتا ہے. پنجاب کے چیف منسٹر کو کچھ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں پنجاب بڑا امپورٹنٹ ہے، پونا پاکستان ہے. بالکل ایسے. اور ان کو جو ذمہ داری ملی ہے یہ ایک تو ان کی اسٹرگل ہے. دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ بات بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کی سیاست میں مردانہ وار رول جو ہے نا وہ ہمیشہ خواتین نے ادا کیا ہے. کیونکہ میں مسلم لیگی اتنے دلیر نہیں ہوتے کہ یہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا. مجھے سارے لمحات یاد ہیں کہ ایک خوف کا عالم تھا اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب 100 دن نہیں بولنا. ہمیں بھی ڈائریکشن آتی تھی. اب کہا جی اب 6 مہینے نہیں بولنا. یہ خاتون نکلی تھی باہر، یہ فیصل آباد سرگودا پتہ لگ رہا تھا اور اس پہ کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی خوف ہو. لیکن یہ باتیں اس کی ذاتی کوالٹیز ہیں. اب وہ حکمران ہے پنجاب کی، اب ڈیلیور کرنا پڑے گا. دیکھیں بات یہ کہ تعلق واسطے اپنی جگہ، میں جرنلسٹ ہوں نا کہ مجھے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں کہ میرا بھی ان کے لیے ہو سکتا ہے سافٹ کارنر ہو، لیکن کاشتکاروں کے ایشو پہ سب سے زیادہ بات میں نے کی. قابلیت کا فقدان نظر آتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اس میں قائدانہ صلاحیتیں تو ہیں، وہ تو اس نے اپنے منوائی ہیں میرے کہنے سے نہیں. وہ تو باہر نکلی ہے، ضرورت بھی ہے، بے باکی بھی ہے. قائدانہ صلاحیتیں جی، ایک ہے قائدانہ صلاحیتیں، ایک ہے قابلیت. دیکھیں نعرے مارنا وہ کوئی بھی مار. پاکستان کے بہت سارے سیاستدانوں سے بہت زیادہ قابلیت ہے، بہت سارے سیاستدان. بہتر چوائس تھی مطلب میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ایک ایسا چیف منسٹر تھا کہ جو سب سے آخر میں تحریک انصاف میں شامل ہوا اور جس دن اس کا نام آیا 95% اراکین اسمبلی کو اس کا نام نہیں تھا جانتا. آپ کیا تجربہ کر رہے تھے پاکستان؟ سر وہ دیکھیں نا اس کا پروف بھی تو ہو گیا نا کہ ورسٹ سی ایم تھا میرا خیال ہے. بات یہ کہ لیکن مریم نواز صاحبہ کو جو کچھ بھی ہے پنجاب کے لوگ جانتے تو ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو کنٹروورشل لوگ ہوتے ہیں نا زندگی کی دوڑ میں بہت آگے جاتے ہیں. میں تم سے کہتا ہوں ان کی لیگیسی کیا ہے؟ ان کی لیگیسی تو ہے نواز شریف، شہباز شریف. کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے اگر پنجاب میں ڈیلیور کیا تھا تو پرائم منسٹر بن گئے تھے. مطلب میں نواز شریف صاحب تو ایک قسمت کے دھنی ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے. شہباز شریف سے نے تو تگودو سے اپنے آپ کو منوایا ہے. تو ادھر محنت بھی ہے اور اصل بات یہ کہ کیا وہ ڈیلیور کرتی نظر آتی ہیں. ابھی تک تو 2 آراء موجود ہیں. آنے والے چند ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں چونکہ یہاں سے جب 100 دن ہوتے ہیں نا
میں ان کے خلاف 100 دن کے اندر بات کوئی نہیں کرنا چاہتا, لیکن 100 دن کے بعد میں انالیسس ضرور کروں گا. سر لیکن 100 دن بھی کیا ہے, دیکھیں آپ نے ایک پوری ہر چیز بگڑی ہوئی ہے, یا تو نا ایک اسموتھ آپ کو بڑی اسٹریٹ روڈ دی اور آپ کو بولا جائے گاڑی چلائیں. سر آپ کو کھڈوں والا روڈ دیا جائے اور آپ کو یہ بولا جائے کہ آپ ڈرائیور بھی نہیں اور گاڑی چلائیں. میں سمجھتا ہوں 6 مہینے سے 1 سال دینا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہے. دیکھیں ہم نہیں یہی خان صاحب کے ساتھ 5 سال دیتا ہے, لیکن ہم تو جرنلسٹ ہیں نا, ہماری تو خوراک یہ ہے, ہم نے تو باز روزمرہ بنیاد پہ صحافت کرنی ہے, اور ہمیں بھی جو اسٹیبل گورنمنٹ ہے وہ بارے میں نہیں ہوتی. آخر ہم نے بھی اپنا دال دلیا کرنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ چیزوں کو جانتی ہیں اور ان پہ لوڈ ہے. اور لوڈ اس وقت یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی, بے روزگاری, غربت کا ایک رجحان ہے. ان کے والد کے دور میں یہ نہیں تھا, اور ان کے چچا کے دور کے اندر پنجاب کے اندر گورننس تھی. اور میرے پاس ایسی انٹرنیشنل رپورٹس موجود ہیں جس میں انہوں نے پاکستان میں صرف پنجاب کو گورنیبل قرار دیا تھا. آج ایک مشکل صورتحال کے اندر لوگ ان کا کمپیریزن عثمان بزدار سے نہیں کریں گے, والد سے کریں گے اور چچا سے کریں گے, لہٰذا لوڈ بہت زیادہ ہے. لیکن سر مہنگائی تو انٹرنیشنلی ہوئی ہے نا, مہنگائی کی اگر بات کریں تو انٹرنیشنلی ہر جگہ صاحب میں آپ یہاں پر ہے, میں ہوں پریکٹیکل جرنلسٹ. میں اکواڑا, میرا بھائی ضلع اکواڑا ہے. میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میں اکاڑا جاتا تھا نا, تو باغ سے امرود 30-35 روپے کلو ملتے تھے. جب میں لاہور وہ ڈل بھروا کے لے کے آتا تھا نا, تو لاہور کے اندر وہی امرود 150-150 ہے. یہ جو مڈل مین ہے, یہ جو مافیا, یہ جو گندم میں کیا ہو رہا ہے, دیکھیں کاشتکار آج تک پاکستان قید زیادہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کے کاشتکار نے زراعت کو زندہ رکھا ہے. اور میں نے مسلسل 4 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے, آپ نے اس چیلنج کو میٹ کرنا ہے. بات یہ کہ کاشتکار کو اس کی محنت کا صلہ ملنا چاہیے. یہ لیتا ہے مافیا, یہ فلور ملز مالکان اور یہ مڈل مین. کس نے گندم امپورٹ کر لی وقت سے پہلے؟ اربوں روپیہ تو کسی نے کمایا ہے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں, پاکستان کے اداروں میں, پاکستان کے میڈیا میں کوئی بندہ اس کی نشاندہی نہیں کر پا رہا. یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ دیکھیں فیصلہ کسی آدمی نے کیا تھا, اور فیصلہ مافیاز کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا تھا. اور اگر مافیاز کو اربوں کا فائدہ ہوا ہے تو جس نے فیصلہ کیا اسے بھی تو کچھ نہ کچھ ملا ہوگا. بالکل ایسے ہی. ابھی دیکھیں سلمان بھی, ایک جو سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ جتنا یہ آپ کا کسان ہے نا, اس کے اوپر بڑا ہیوی پریشر ہے. سر وہ پریشر کس کا ہے؟ ریئل اسٹیٹ مافیا کا. ٹھیک ہے, دیکھیں جتنے شہروں کے قریب لگتی ہیں زمینیں لگتی ہیں, وہ ساریوں میں سوسائٹیز بن گئی ہیں. اب ان کو بھی سر پراڈو چاہیے, ان کو بھی لینڈ کروزر چاہیے, ان کو بھی اپنا لائف سٹائل بہتر کرنا ہے, تو وہ آلریڈی پسے ہوئے ہیں. تو ان کے پاس ایک پوائنٹ مل گیا. آپ اس پہ آپ بڑے ذہین نوجوان ہیں, آپ اس پہ ضرور تحقیق کریں کہ یہ جس مافیاز کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ آپ کی اسمبلیز میں ڈومینیٹ کرتا ہے, پاکستان کی سیاست میں ڈومینیٹ کرتا ہے. آپ کروزرز کی بات کرتے ہیں, یہ کروزرز حلال کمائیوں سے نہیں آتی. تو بات یہ کہ جب آپ کا حکمران ٹولہ سارا اس سے مستفیض ہو رہا ہے, آپ نے درست کہا کہ جی جو شہروں کے نزدیک ہر جگہ جو انہوں نے ہاؤسنگ اسکیمیں بنا دی. میں پچھلے دنوں سائیوال گیا ایک شادی میں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر شہر سے باہر بڑے بڑے شادی گھر بنے ہوئے, بڑے بڑے 8-12 میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ, اس نے کہا جی کہ بات یہ کہ ہمیں زراعت میں تو 10 لاکھ یا 20 لاکھ یا 30 لاکھ پروفٹ ہوتا تھا, یہ تو ہمیں کروڑوں میں آمدن ہے. تو بات یہ کہ یہ سب کچھ گورنمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز فیزیبل ہے, کون سی نہیں ہے. اصل میں ہمارے ہاں پالیسیز کا فقدان ہے. اول تو پالیسیز بنتی نہیں, ڈنگ ٹپاؤ اصلاحات ہوتی ہیں, اقدامات ہوتے ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے, جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک زمانے میں CNG کے اشتہار چلتے تھے کہ بھئی CNG استعمال کریں, اس سے ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ہوگا. پھر آپ نے CNG بند کر دی, اب آپ سولر پہ لا رہے ہیں, سولر پہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس لگا دیں گے. یہ اس طرح ملک نہیں چلتے. مطلب دیکھیں کروڑوں روپیہ لوگوں کا لگ گیا. ذاتی طور پہ اگر دیکھیں تو یہ بیچارے لوگوں نے اپنی مجبوری کی وجہ سے لگوایا. ٹھیک ہے, اب وہ مختلف نیوز آ رہی, کوئی کہہ رہا ہے جی 2000 پر واٹ لگے گا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی طبقہ اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ کہیں سے پاکستان کے لوگوں کو ریلیف تو نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, یہ ایک ہوا ہی ہے, آکسیجن ہی ہے, اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں. یہ دنیا کی جمہوریتوں میں منیر صاحب آپ ذرا تحقیق کر کے دیکھیں, جب بھی ان کی پارلیمنٹ کے اندر سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو قوم مطمئن ہو جاتی ہے یہ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہماری پارلیمنٹ کے اندر جب سیاستدان کسی ایک موقع پہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں, بھلا کیا ہوتا ہے اس دن؟
تنخواہ اور مراعات میں اضافہ ہونا ہوتا اضافہ ہے. ہوتا پی ٹی ہے، آئی کی بالکل ٹکٹیں ایسے ہی. پی آئی کی ٹکٹیں انہیں ملنی ہوتی ہیں, وہاں پر یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. بات ہے اس طرح یہ ڈیموکریسی نہیں چلنی. یہ آپ نے تجربے سارے کر کے دیکھ لیے ہیں, یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. دیکھیں بات یہ کہ سیاستدان وہی قابل ہوتا ہے, وہی کریڈیبل ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کے ایشوز کیا ہیں. جس شخص کو یہی نہیں پتہ, آپ نے ایک پرائم منسٹر نہیں دیکھا, اس نے کہا مجھے تو صبح اٹھ کے پتہ چلا کہ ڈالر اتنے کا ہو گیا. اس نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ تھا ہمیں حکومت مل جانی ہے. اسی شخص نے کہا کہ جی وہ جی جنرل باجوہ پاکستان میں جمہوریت کے سب سے بڑے لمبردار تھے. اس کے بعد اس کے بارے میں وہ کیا کہتا رہا. پھر اس نے یہ بھی کہا, اس نے کہا کہ میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں فیصلے. بھیا آپ چھوڑ کے آ جاتے, آپ ٹانگ مارتے اس اقتدار کو. آپ تب نکلے جب آپ نے تو آپ رات کو کہہ رہے تھے, رات تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں کرکٹر ہوں, میں فیس کرتا ہوں. صبح اٹھ کے آپ نے اسمبلی توڑ دی. یہ ایٹیچیوڈ نہیں چلے گا. دیکھیں یہ جو جمہوریت کیا ہے, جمہوریت دراصل ایک طرز عمل کا نام ہے. جمہوریت دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کا نام ہے. جمہوریت دوسرے کی بات سننے کا نام ہے. جمہوریت جو ہے اداروں کی مضبوطی کا نام ہے. جمہوریت افہام و تفہیم کا نام ہے. جمہوریت جواب دہی کے عمل کا نام ہے. جمہوریت میں خواتین کے, بچوں کے, نوجوانوں کے حقوق کی ضمانت ہوتی ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں صرف خاص طبقات کی. میں نے آپ کو UNDP کی جو رپورٹ دے رہا ہوں, دیکھیں شہباز شریف صاحب کے لیے میں ہمیشہ انہیں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی. تو جناب میری آپ پہ نظر ہے, میں چیک کر رہا ہوں آپ کو بطور جرنلسٹ کہ کیا واقعی اشرافیہ پہ لوڈ آیا. نہیں آیا ابھی تک, نہیں آیا ابھی تک. لوگ پس رہے ہیں. ایسے نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. ہاں سر, آپ کا سافٹ کارنر کس پارٹی کی طرف ہے؟ دیکھیں سافٹ کارنر میرے اپنے خیالات ہیں. ایک ہوتا ہے حیا کا رشتہ کسی سے. مجھے ایک دفعہ مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب زیر عتاب تھے, تو مجھے کسی جگہ بلا کے کہا گیا جی آپ نواز شریف کا نام نہ لیں. تو میں نے کہا جی میرا ان سے ایک حیا کا رشتہ ہے, میرے ماں باپ کے مرنے پہ میرے وہ گھر آیا ہے, تو میں ان کا نام کیوں نہیں لوں. میں نے کہا کہ وہ شخص 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں اس کا نام نہ لیں. اس وقت اس کا نام لینا, اس کے بعد اسی نواز شریف کے پاس آپ گئے, اسی نواز شریف سے آپ نے معاملہ کیا. یہ نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. بات یہ کہ آپ جب تک دیکھیں, ایک میں نے ابھی پچھلے چند روز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب 11 مئی کو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بننے جا رہے ہیں. آپ نے غلط قانون سازی سے ان کو نکالا. پہلے آپ نے اقتدار سے نکالا, پھر آپ نے جماعت سے نکالا. رزلٹس کیا نکلا کہ جب تک سیاسی قیادت کو آپ سیاسی طور پہ اس کے انجام پہ نہیں پہنچائیں گے, اس کا رول ختم نہیں ہوگا. اور آج بھی جو جیل کے اندر موجود ہے, آپ اس کا سیاسی رول ختم نہیں کر سکتے. وہ پاکستان کی ریئلٹی ہے. بالکل ایسی ہے. تو آپ اس طرح نہ کریں, اس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. آپ سیاستدانوں کو فیصلہ لوگوں کو کرنے دیں. جب آپ لوگوں کا فیصلہ نہیں مانتے, اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں, تو ملک کمزور ہوتا ہے. ایسے سر آپ نے بار بار ذکر کیا, میں کھل کے پوچھ لیتا ہوں آپ سے. آپ نے کہا کہ خان صاحب کے ساتھ آپ ایک بڑا قریبی تعلق تھا. کہاں پہ دوریاں آئیں؟ دیکھیں دوری کی بات نہیں ہے, تھوڑی سی آپ کا ایٹیچیوڈ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوری کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا رول نہیں ختم کر سکتے. بالکل ایسے. تو سیاست بطور جرنلسٹ میں نے سب کے ساتھ ملنا ہوتا ہے. میں خاص تعلق سے مراد آپ کی کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے. مطلب میں وہ آدمی ہوں جس دن انہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی, تو مجھے یاد ہے اس وقت وہ فلیٹیز ہوٹل کے ساتھ ہوٹل تھا, پریس کانفرنس انہوں نے رکھی, تو انہوں نے کہا کہ تم نے لازمی آنا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی کرکٹ کا ہیرو سیاست میں ہیرو بن پائے گا یا نہیں. میں نے کہا یہ فیصلہ وقت کرے گا. تو خان صاحب سے لوگوں کو بہت زیادہ توقعات تھی, پاکستان کے نوجوانوں کو بہت سی توقعات تھیں. اور میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو اب جب وہ ذکر کرتے ہیں ان کے جذبات دیکھے نہیں جاتے, کہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے جن کے خلاف اسٹرگل کی تھی وہ تو آپ نے ڈومینیٹ کر دی. میں آپ سے یہ تجربہ, آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ساری دنیا انہیں کہتی رہی کہ یہ ایک نااہل شخص ہے. انہوں نے 2 چیف منسٹر جو بنائے, سب سے پہلے وہ چھوڑ کے گئے. اب میں اس پہ کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. وہ 2 چیف منسٹر جو آپ نے بنائے, سب سے پہلے وہ آپ کو چھوڑ کے گئے. اس سے بڑی کیا بات, آپ کی نااہلی کی سے بڑی کیا بات ہے. اب سر سبق سیکھا انہوں نے کچھ سننے میں, مطلب کیا فرق یہی ہے کہ اس وقت وہ ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی بن کے سامنے آئیں گے, انہوں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. میری تو نہیں چینج ہوتی نا, نیچر تو نہیں چینج ہوتے, لیکن کچھ انسان اپنی تلخ جو پاسٹ ہوتا ہے اس سے سیکھتا تو ہے نا. کیونکہ جن لوگوں کو انہوں نے, جس پورے ملبے کو انہوں نے اکٹھا کیا تھا, جس سے بلڈنگ بنانے کی کوشش کی, وہ ملبہ پھر ملبہ ہو گیا. دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا
ہمارے اراکین اسمبلی، ان کو میں کہتا ہوں یہ سونگے ہیں، یہ سونگے ہوتے ہیں، یہ سونگ لیتے ہیں کہ آ کون رہا ہے، ایسے ہی ہے کہ جو آ رہا ہوتا ہے نا یہ جناب اس کی طرف دوڑتے ہیں، اور پھر ان کی خوشنودی کے لیے، ان سے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، دیکھیں لوگوں کی یادداشت شاید اتنی نہ ہو کہ 2024 سے پہلے 2023 میں ایک پوری مشق ہوئی تھی، ہاں جی، اس وقت بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹیں اناؤنس ہوئی تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اربوں روپیہ جمع ہوا تھا، بالکل کون اٹھا کے لے گیا کبھی بتائیں؟ جب باہر آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ پیسہ کہاں گیا، کوئی اٹھا کے تو نہیں لے گیا تھا۔ صحیح، تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی سیاست مضبوط بنیادوں پہ کھڑی نہیں ہوگی، اس ملک کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی۔ دیکھیں بات یہ کہ میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت یہ پاکستان کا تصور کس کا تھا؟ یہ اقبال کا تھا۔ اس وقت قائد اعظم میٹر نہیں کرتے تھے، قائد اعظم تو کانگریس میں تھے، جی جی ایسے، لیکن وہ شخص اقبال تھا جس نے قائد اعظم کو بلایا، اس نے کہا کہ یہ شخص ہے جو ڈیلیور کرے گا۔ اور قائد اعظم کا رول بظاہر دیکھیں وہ سوٹڈ بوٹڈ تھے، اور وہ ایک انگریز مورخ نے کہا تھا اس کے بارے میں، اس نے کہا کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بدل دیتے ہیں، ان سے کم ہوتے ہیں جو جغرافیہ بدل دیتے ہیں، اور اکا دکا ہوتے ہیں جن کی قیادت میں کوئی مملکت وجود میں آتی ہے۔ محمد علی جناب واحد ہے جس نے تاریخ بھی بدل دی، جغرافیہ بھی بدل دیا، اور ان کی قیادت میں پاکستان کا خواب بھی حقیقت بن سکا۔ خواب اقبال کا تھا۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ لوگ جس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے تھے نا، وہ پاکستان یہ نہیں ہے۔ اور بات یہ کہ جب آپ اپنی بنیادوں سے اکھڑ جائیں نا، وہ سائنس کا اصول ہے کہ جب چیزیں اپنی بنیاد سے، نیوٹن کا، کہ جب چیزیں اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں تو وہ لڑکتی رہتی ہیں تب تک جب تک وہ اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم ایسے کسی انجام سے دو چار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پوری یہ جتنی ہماری 3 4 5 بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، اس میں سب سے اسمارٹ کون کھیل گیا ہے پچھلے 20-25 سال میں؟ عمران خان صاحب کیسے اسمارٹ کھیل گئے؟ آپ دیکھیں کہ 2011 تک ان کے پاس کیا تھا، پھر وہ جہانگیر ترین تھا جس نے کہا کہ الیکٹیبلز لیں، الیکٹیبلز کس نے دیے؟ سب کو انہوں نے پیچھے لگا لیا، ساتھ میں لایا، اقتدار میں آ گئے، انہوں نے کسی کو معافی نہیں دیتی۔ لیکن دنیا تو کہتی ہے زرداری سب سے بڑا سیاستدان ہے، وہ صحیح اسمارٹ کھیل گیا سب کے ساتھ۔ دیکھیں اپنے پیمانے، میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں، میں وہ شخص ہوں، میں تو 6 ماہ سے کہہ رہا تھا یہ آپ کا پریزیڈنٹ ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں بولے گا۔ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا تھا یہ ان کا بیٹا بول رہا ہے، یہ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ اس کی نظر پاکستان کے سب سے بڑے منصب پہ ہے، اس منصب کے کچھ تقاضے ہیں، تو میں اس کو نہیں سمجھتا۔ دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، جواب دہ وہی ہوتا ہے، پریزیڈنٹ تو ایک علامتی ہوتا ہے، اور وہ بیٹھے ہیں وہاں پر، ڈلیور شہباز شریف کو کرنا پڑے گا۔ اور شہباز شریف صاحب کا جو میں نفسیات سمجھا ہوں نا، انہیں پتہ تو ہے کہ وہ کیسے آئے ہیں، اب وہ اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کو اس کرائسس میں سے لے کے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ وہ چل رہے ہیں، انہوں نے جو IMF سے پہلے معاہدہ کر کے ایک دفعہ ایک پروگرام کمپلیٹ کیا ہے، نیا پروگرام وہ لینے جا رہے ہیں۔ یہ پروگرام چاہے وہ 10 لے لیں، جس پروگرام کے ثمرات پاکستان کے عام آدمی کو نہیں ملیں گے وہ پھر دیر پا نہیں ہوتا۔ سلمان بھی آپ کو نہیں لگتا کیونکہ یہ بزنس فیملی بھی ہے اور بڑی فیملی ہے، ماشاءاللہ 30-35 سال سے لگے بھی ہوئے اسی کام میں، بجائے اس کے IMF کے آگے ہاتھ کریں تو کیوں نہ یہ اپنی دونوں بازو کھولیں اور جتنے ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کو ساتھ ملائیں، جوڑیں، کیونکہ خود بھی بزنس کرتے ہیں تو پاکستان کے سارے مسئلے نہیں حل ہو جائیں گے۔ ینگ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ سر یہ کتنا ملتا ہے؟ آپ میرے خیال بڑے سادہ ہیں سر، زیادہ ہی سادہ ہوں میں، اس لیے سوال بھی میرے سادہ ہی ہے۔ سر وہ کسی نے کہا تھا کہ میں اتنا بھی بولا نہیں سر، میں نیت، آپ نے کہا نا نیت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صاف کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اس کا انالیسز کریں تو نواز شریف صاحب کے ادوار میں 1998 میں ہم انڈیا سے آگے تھے جی بالکل، اور آپ کی یادداشت میں ہے کہ جب بجلی کا کرائسس آیا تو اس شخص نے 30% قیمتیں ریڈیوس کی تھی۔ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص آج بھی بیٹھ کے سوچتا ہے کہ لوگوں کو ریلیف کیسے دینا ہے، اس کو کون نہیں آنے دیتا۔ میں وہ شخص تھا نا جس نے 21 اکتوبر کو وہ آئے تو میں اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ کوئی اسے پرائم منسٹر نہیں بننے دے گا، کوئی شخص اس کو ہضم نہیں کرے گا۔ میں ابھی 28ویں روزے پھر ان سے مل کے آئے ہیں ہم، تو میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں اس کے ساتھ جو بیتی ہے وہ بھی زندگی میں کبھی بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو صرف آپ کی بات کوئی بڑا کرتا ہوں، پھر کیوں نہیں پیچھے ہٹے؟ دیکھیں ایک چیز آپ کو بھی تو ہوئی نا، آفر ہوئی، آپ نے نہیں ایکسیپٹ کی۔ دیکھیں یہ آپ کا انر ہوتا ہے، وہ تو پولیٹیشین ہے نا، وہ تو 2 دفعہ چیف منسٹر رہا ہے، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، اور اس کی حکومتیں کوئی ناکام حکومتیں نہیں تھیں۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ریکارڈ پہ یہ بات ہے، اسے پاناما میں نکالا گیا
اسے نکالا گیا سی پیک کی وجہ سے, آئی ایم ایف کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سی پیک کے معاہدے آئی ایم ایف کو کس نے دکھائے تھے؟ ٹھیک ہے نا, کیا یہ بنتا تھا کہ چین جیسے دوست جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہم اس کے معاہدے آئی ایم ایف کو دکھا کے ان سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ تو نواز شریف ڈلیور کر رہا تھا, وہاں سے ہم نے معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنا تھا سی پیک پہ. دیکھیں نا, آپ نے پٹاخے چلائے, ان کو ضرورت نہیں ہوئی. ایک دفعہ انہوں نے حرکت کی بالا کوٹ میں, 24 گھنٹے میں پاکستان کی ایئر فورس نے ایسا سبق سکھایا, دوبارہ نہیں کریں گے. وہ صرف سازش کریں گے, وہ دہشت گردی کریں گے, وہ شدت پسندی پھیلائیں گے. لیکن جب تک آپ, اچھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے, اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا اور ان کا, کہ ان کے پاس جو ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے اور ہمارا کس تک مؤثر ہے, یہ ان کو پتہ ہے. بالکل. لیکن جب تک آپ معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ نہیں پہنچیں گے, اسی طرح کی صورتحال رہے گی. اور معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنے میں بنیادی کردار پاکستان کی سی پیک نے کرنا تھا. اچھا چلیں سی پیک کو پیچھے کر دیں. آج بھی آپ اگر صرف آپ کی سیلری میں سے, میری سیلری میں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے, پاکستان کے 75% سیلری لوگ ٹیکس دیتے ہیں. جی, یہ جو مارکیٹیں ہیں لاہور کے اندر اتنی بڑی مارکیٹ ہے, میں آپ کو اربوں کا بزنس کرتے ہیں, یہ 1200 روپیہ ٹیکس کیوں نہیں دینا چاہتے؟ 12,000 کی رشوت دے دیں گے انسپیکٹر کو, 1200 کا ٹیکس کیوں نہیں دینا چاہتے؟ یہ کام کرنے پڑیں گے, اصلاحات کرنی پڑیں گی, اپنا بوجھ اور پاکستان کے حوالے سے اپنا رول جو ہے ادا کرنا پڑے گا, نہیں تو پاکستان آگے کی طرف نہیں جائے گا. پاکستان کا ہر شخص یہ خواہش تو کرتا ہے کہ پاکستان مضبوط ہو, لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس میں اس کا اپنا رول کیا ہے. جب تک ہم اپنے رول پہ اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے اور پاکستان کا سیاستدان اپنے سیاسی اور خاندانی مفادات سے بالاتر نہیں ہوگا, پاکستان وہ اقبال اور قائد کا پاکستان نہیں بنے گا. بالکل ایسے ہی سر. دیکھیں نا, ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ رہا ہی نہیں ہے. مطلب آپ کو اگر کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کا ایون جو آپ کے گورنمنٹ اداروں کے جو لوگ ہیں وہی آپ کو بتاتے ہیں بھائی اس طرف نہیں جانا, پھنس جاؤ گے اس میں, ٹیکس نیٹ میں پھنس جاؤ گے, اس میں پھنس جاؤ گے, آپ بیک ڈور سے. میں آپ کو شبر زیدی صاحب مشیر تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ 90% FBR کے افسران کو گھر بٹھا دیں, ان کو سیلریز بھی دے دیں, ان کو مراد بھی دے دیں, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. مجھے کہا ان کو گھر بٹھا دیں. آج کے پرائم منسٹر نے مجھے ایک میٹنگ میں کہا تھا, اس نے کہا کہ 2700 ارب میں نے نکلوانا ہے. اس نے کہا 2700 سے میں آدھے بھی نکلوا گیا نا تو اپنے آپ کو میں سرخرو سمجھوں گا, اور ابھی انہوں نے 10-12 بندے اڑائے ہیں نا تو آدھے سیدھے ہو گئے ہیں. دراصل دیکھیں معاشرے جو چلتے ہیں وہ جزا اور سزا پہ چلتے ہیں. پاکستان کے اندر جب ہم لوگ جرنلزم میں آئے تو کسی ایک ادارے کے اندر ایک شخص کرپٹ ہوتا تھا, لوگ اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے. اب میں بڑی افسوسناک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے معاشرے میں جو کسی ادارے کے اندر دیانتدار, باصلاحیت اور اہل شخص بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ سب کو کھٹک رہا ہوتا ہے, یہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے. اور میں نے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا آپ اس شخص کو کیوں نہیں آزماتے؟ کہتے ہیں ہر کام سے ٹانگ اڑاتا ہے, کوئی دلیل بہت ہے. یہ اچھا سبارڈینیٹ وہی ہوتا ہے جو یس سر کرے. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کا معاشرہ, ہم ایک طرف اسلامی نظریاتی مملکت ہیں, دوسری طرف کرپشن کا دور ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے, کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو اس کے سد باب کے لیے کوشش کرے. مجھے یاد پڑتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی جب کیا تھا, اس میں انہوں نے ایک ادارے کی بات کی تھی کہ جی ایک ادارہ بنائیں گے, چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سطح کا ایک جج اس کا ذمہ دار ہوگا, اور وہ حسابی عمل. اور کیوں نہیں آگے چلا؟ اس لیے کہ بات یہ کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو خود ایسا نہ ہو. بالکل ایسے. اور بات یہ کہ ہم سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ وہ جب پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے تو ان سے جا کے دیکھا تو ان کے پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو یہ اصل بات پھر وہیں آ جائے گی کہ پاکستان کا بڑا مسئلہ میرے نزدیک لیڈرشپ کا بحران ہے. لیڈرشپ کا بحران آپ ختم کریں گے, اخلاقی بحران بھی ختم ہوگا, سیاسی بحران بھی ختم ہوگا, عدالتی بحران بھی ختم ہوگا, انتظامی بحران بھی ختم ہوگا. سر لاسٹ پہ اس کا کوئی سلوشن ہے؟ کیونکہ آپ نے 2-3 دفعہ یہ بات کی, کوئی اس کا سلوشن ہے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چند ایک سٹیپس ہیں, ان کو فالو کریں تو شاید ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ ایک مسلسل عمل ہے. جی, میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اگر یہ باتیں کر رہا ہوں نا, تو میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں تھا. مجھے انہوں نے موقع دیا,
مجھے بولنا سکھایا, مجھ میں جرت, اور آپ ایک سلسلہ چلنے دیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں لیڈرشپ کا فقدان کیوں ہے. اسٹوڈنٹ یونین پہ آپ نے بین لگا دیا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں پر ڈیموکریسی مضبوط ہے وہ پارلیمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ مقامی حکومتوں کے سسٹم سے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم سے. یہ ہم کہتے ہیں نیو یارک کا میئر وہاں کے پرائم منسٹر سے زیادہ بااختیار ہے. آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیں, وہاں پر جو جمہوری ادارے وہ ایک تسلسل قائم ہے, وہاں پر الیکشن کا تسلسل قائم ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم موجود ہے, لوگوں کو سہولتوں کی فراہمی ہے. کہ یہ کل کی بات ہے, یہ ترکی کے اندر کیا ہوا تھا مجھے یاد اس رات ہم لائیو بیٹھے رہے, تو میں نے اس وقت کہا, میں نے کہا لوگ نکل آئے ہیں, یہ انقلاب کامیاب نہیں ہوگا اردوان کے خلاف. اردوان ڈلیور کر رہا تھا, لوگ باہر نکل آئے. آج یہاں پر کسی کی حکومت کو ٹھڈا مار کے نکالتے ہیں, لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب جو جمہوریت ڈلیور نہیں کر رہی وہ جمہوریت ہے ہی نہیں ہے, وہ صرف نام کی جمہوریت. بالکل. تو اس کے علاوہ اور کیا چند اسٹیپس ایسے کرنے چاہیے؟ پاکستان کی نوجوان نسل کی نظریاتی تربیت ہونی چاہیے. اقبال کو واپس لے کے آئیں اسکولوں کالجز میں. بالکل صحیح. جب تک آپ اقبال کو واپس نہیں نہ لائیں گے آپ قوم نہیں بن سکیں گے. آپ کی نوجوان نسل میں بہت پوٹینشیل ہے. آج آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ایک اچھے باصلاحیت نوجوان کی, اور وہ تبھی بنے گا جب اس کی نظریاتی تربیت بھی ہوگی اور آپ وہ اس کے اندر ایک جذبہ بھی ہوگا خود آگے بڑھنے کا. وہ خود آگے بڑھے گا تو پاکستان بھی آگے کی طرف بڑھے گا. سر بہت شکریہ. یہ جو آپ نے لاسٹ میں بات کی نا کہ نوجوان کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان پاکستانی نوجوان نہیں ہے, یہ گلوبل سٹیزن ہے. گلوبل سٹیزن کیونکہ اقبال نے آپ دیکھیں ایک موقع پہ تو اقبال کہہ رہے تھے کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی, تیرے کالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. پھر وہی حضرت اقبال تھے کہ وہ بازو اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اور آپ دنیا کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جتنے انقلاب آئے ہیں بنیادی رول اس میں نوجوانوں کا ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آخری امید پاکستان کے نوجوان ہیں, سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیں, آخری امید نوجوان ہیں. آج اگر نوجوان, یہ امریکہ میں کیا ہو گیا ہے, کیا ہوا ہے امریکہ کی یونیورسٹیز میں, ذرا دیکھیں, میں پڑھ رہا ہوں روز انہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ وہاں سے یونیورسٹیز کے پرچم اتار کے فلسطین کے پرچم میں, وہ کوئی مسلمان نہیں ہے, وہ عرب نہیں ہے, انسانیت ہے. اور مغرب میں تو انسانیت ہے, مشرق کو سام کیوں سونگا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارے 57% ہمارے 57 حکمران جو ہیں وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, لیکن امت مسلمہ وہ لبیک یا اقصا کرتی نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ سر. کیونکہ نوجوان جو ہے, میں اس کو گلوبل سٹیزن اس لیے کہتا ہوں کہ سر رہتے ہم پاکستان میں ہیں, ڈالر کماتے ہیں, پاؤنڈ کماتے ہیں, درہم کماتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. یہیں پہ رہتے ہوئے آپ ملک کے جو مسائل ہیں جتنے بھی معاشی, ان کو بھی حل کر سکتے ہیں. ایک نوجوان بچہ اگر $1000 بھی کما لیتا ہے نا, تو سر میرا خیال ہے بڑی خوشحالی سے اس کا جو ہے نا پورا خاندان چلتا ہے. تو ان کو تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہے, ڈائریکشن کی ضرورت ہے. آپ جیسے لوگ جب جا کے ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, انٹریکشن کریں گے, اور ایک لائک مائنڈیڈ اپروچ کے ساتھ ان کو گائیڈ کریں گے, تو میرا خیال ہے جو تھوڑی بہت ڈائریکشن ٹیڑھی بھی ہوئی ہے نا وہ سیدھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے, اور ہمیں اس چیز پہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اقبال کا اور قائد کا پاکستان انشاءاللہ ایک دن ضرور بنے گا. بہت شکریہ جی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی. جو باتیں ہوئیں, اقبال کا ملک, قائد کا ملک کہاں گیا. وہ بنایا گیا تھا یہ ملک اس وجہ سے کہ ہم آزاد ہوں, لیکن ہم شاید انڈیا سے تو آزاد ہو گئے, لیکن ہم اپنے ہی غلام ہو گئے, ہم ایک دوسرے کے غلام ہو گئے. ہمارے فیکٹری والے نے ملازمین کو غلام کیا, ہمارے سیاستدان نے اپنے علاقے کو غلام کیا, ہم نے خود نے اپنے ضمیر کو غلام کیا. اس غلامی سے آزادی انشاءاللہ ملے گی ضرور, لیکن اس کے لیے ہر انڈیویجول شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. جس دن ہم نے اپنا احتساب کرنا شروع کر دیا, اس دن ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا. اس دن ہم انشاءاللہ وہ ملک بنیں گے, وہ قوم بنیں گے جس کی دنیا تعریف کرے گی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھے گا. ٹل دین, اللہ حافظ.